اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ثانی گدی نشید دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم پیر سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولایت حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں ثانی گدی نشید صاحبزادہ سید پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کل حال۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیز و قارئ، مریدین، بیرون ملک سندھی بھائی اور جہاں جہاں بھی میرے چاہنے والے بستے ہیں، سب کو پیار بھرا سلام۔ اور میرے یوٹیوب چینل پیر ثانی سرکار اور فیس بک پیج میں پیر ثانی سرکار میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو کم بنانے لگا ہوں، لیکن مصروفیات ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں بنا سکتا، لیکن آپ کی محبت اتنی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر آپ پوچھتے ہیں تو کوئی ٹاپک بھئی جادو کا اب ایک آیا ہے جو کافی سارے لوگوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جادو کے بارے میں بتائیں، جادو کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، کب اس سے شروع ہوا۔ تو اس کی اگر ویڈیو بنانے لگ جاؤں تو تقریباً 50 ویڈیو بنیں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 ویڈیو میں یہ کام مکمل کر دوں۔ لیکن سب سے پہلے آج جو ایک کافی میسج آئے ہیں کہ جادو کے مریضوں کو آرام کیوں نہیں آتا اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ایک آج موضوع ہے جو لوگوں نے مجھے پوچھا۔ تو اس دور میں جو آج کل دور چل رہا ہے، جس میں پہلے دور میں تو پتلے وغیرہ ہوتے، یہ تانت ہوتے تھے، مطلب جادو کے ذریعے پتلوں میں سوئیں چبا دیتے تھے، لیکن آج کل یہ رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن کم وقت جادوگر ابھی بھی ایسے ہیں جو تعویذات پلا پلا کر بیمار کر دیتے ہیں، اور جتنے تعویذات کرنے سے اثر نہیں پڑتا، لیٹ پڑتا ہے، جتنے تعویذات پلانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جو آج کل جادوگر کافی سارے اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہوں گے جو کافی عمروں کے ہیں، اور وہ تعویذات کے ذریعے انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، اور اس کا علاج ممکن ہے لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ لوگ اس کو شروع میں تو لوگ اس کو جادو کے زیر اثر جادو کہتے ہیں، لیکن کوئی نئی نسل جو آج کل ہے وہ جادو کو مانتے نہیں ہیں، بھی نہیں ہو سکتا، لیکن تعویذات کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے، اور جتنا پلانے سے اثر ہوتا ہے اتنا کرنے سے کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو مریضوں کو تعویذات جو لوگ کرتے ہیں، کوئی جادو کے زیر اثر کام کرنے والی جو ارواح خبیثہ ہوتی ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں۔ ارواح خبیثہ ایسی ہیں جو عرش معلیٰ تک روحیں نہیں جاتی، جو خودکشی والی ہوتی ہیں یا ٹرین حادثے میں ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی موت ممکن نہیں ہوتی، خود موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں، اس کو ارواح خبیثہ کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جادوگر یا کوئی ایسے پنڈت وغیرہ یا کوئی جو آج کل جو کافی ایجڈ والے ہیں، وہ ان کو اپنے تعویذات کے ذریعے ان ارواح خبیثہ کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ارواح خبیثہ تعویذات کے ذریعے مریضوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور مریض کیونکہ جادو کے مریض جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہوتے ہیں، وہ گھبرا کر علاج شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسے کم وقت میں علاج اس کا ممکن نہیں ہے، بیماری میں زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ علاج کرواتے نہیں ہیں جادو کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے، تو یقین کریں وہ علاج نہ کروانے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چل بستے ہیں۔
اس وقت جو ہمارے علم کے مطابق، تجربات کے مطابق، تعویذات کے اثرات کے لوگ جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ 50% لوگ ہیں۔ جادو جتنا مرضی پرانا ہوتا جاتا ہے، جیسے میرا تعویذات کرتے ہیں، وہ جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی اس کا علاج مشکل ہوتا جاتا ہے۔ آج آپ میں بتاؤں کہ جتنا بھی آپ اس کو تعویذات کو لیٹ لے جائیں گے تو اس کا علاج بھی اتنا مشکل ہوتا جائے گا، لیکن اس کے علاج کے لیے مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں اور ایک نقش لے لیا، پی لیا اور آپ کا کام ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے جادو کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کا علاج اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس علاج کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے، کیونکہ مریض لمبا علاج، اور جو آج کل کے مریض ہیں وہ لمبا علاج کروانے کے لیے قاصر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم علاج کرواتے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جادو ٹونے، نہ تعویذات وغیرہ، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس لیے پھر وہ جو ان کو تعویذات کے جو اثر ہیں وہ دن بدن ان کے اندر مطلب گھستے رہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، جو ہمارے تجربہ آیا ہے، جادو والے مریض جو ہوتے ہیں 6 ماہ میں مکمل علاج، اس کا 6 ماہ میں مکمل علاج ہے، لیکن مریض اگر 3 برس سے زیادہ پرانا ہو جائے، جیسے تعویذات جادو جس نے آپ کے اوپر کیا ہے، اگر وہ 3 برس سے زیادہ پرانا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کا عرصہ درکار ہوتا ہے اتنا لمبا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وقتی طور پر ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں یا میڈیسن لے لیتے ہیں، صحیح ہو گئے، آپ کا جو تعویذات کا جو اثر ہے جادو کا وہ پھیلتا جاتا ہے آپ کے جسم میں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے ہم صحیح نہیں ہو رہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، کوئی سائیکو بنا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں، جن کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ پھر میں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جادو کیسے ہوتا ہے اور جادو کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ پھر میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اکثر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس علاج کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علاج ہے ہی نہیں اس کا، لیکن جادو کے جو زیر اثر کام کرنے والی ارواح خبیثہ اور شیاطین اور بڑی چلاک عیار ہوا کرتی ہیں جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، وہ ایسے ایسے خیالات پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں۔ اب ہماری سائنس جو کہے گی یہ ایک سائیکو ہے، ذہنی مریض ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر یہ اثرات ہو گئے ہیں، مطلب ہے یہ اس کے سائیکو کا مریض ہے، وہ دوائیں کھاتا رہتا ہے اور اینڈ کیا نکلتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کیونکہ مریض کے پاس علاج کرنے کے لیے وقت ہے نہیں، نہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، یہ بیماری ایک لا علاج بیماری ہے جو سائیکو کی ہوتی ہے، انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جعلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ غلطی کرتے ہیں۔ بعض جادو کے مریض دل لگا کر اور اگر دل جوئی سے علاج کراتے ہیں، یقین کریں ان کی جو تکلیف ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی جاتی ہیں، اور جب ان کو شفا ہونے کا عرصہ کم رہتا ہے، جب اگر وہ کسی جادو والے بندے علاج کروا رہے ہوتے ہیں ان کی تکلیف کم ہونے لگتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جادو ختم ہو گیا ہے۔ جادو ختم نہیں ہوتا، جادو کا علاج وہ پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، 1 مہینہ کیا، 2 مہینے کیے اور پھر وہ اس کا علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ علاج کے آخری مرحلے میں مریضوں جب علاج اس کا ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، مطلب وہ اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، میرے اوپر علاج تو اثر نہیں ہو رہا، میں نے اس بابا سے علاج کروایا، اس فقیر سے علاج کروایا، اس عالم سے کروایا، آرام نہیں آ رہا۔ یہ وہ گھڑی بتا رہا ہوں جب آپ کا علاج شروع ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں، درمیان میں جو ارواح خبیثہ اور شیاطین آپ کے اوپر پھر حملہ کرتے ہیں نا، آپ کے ذہن کو منتشر کر دیتے ہیں، جی مجھے کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو چڑچڑاپن ہونے لگا، وہ شیطانی طاقتیں آپ کے اوپر اثر کرتی ہیں۔
آپ کو غصہ دلاتی ہیں، آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ علاج نہ کروائیں۔ بھئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو عامل کہتے ہیں جی آپ کو 7 دن میں صحیح کر دیں گے، 21 دن میں صحیح کر دیں گے، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں۔ اس کا علاج لمبا ہوتا ہے اور علاج اس کا ہے۔ وہ بات چل رہی تھی، وہ ارواح خبیثہ جو ہوتی ہیں وہ مریض کے ذہن میں ڈال دیتی ہیں کہ تو صحیح نہیں ہوگا، اس کی علاج میں غصہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس نیک انسان سے یا نیک پیر سے یا کسی سے علاج کروا رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، کیونکہ ارواح خبیثہ اس کو تنگ کرتی ہے نا۔ وہ اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں یار تو آرام تو آ نہیں رہا، یہ لا علاج بیماری ہے، یہ بابا جو ہے نا یہ پیسے لوٹتا رہے گا۔ اصل میں آپ کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب علاج درمیان میں پہنچتا ہے آپ صحیح ہونے لگتے ہو، تو جب گندی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں اور مجبور کر دیتی ہیں آپ کو، آپ وہ علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر مریضوں کو جو شفا ہوتی ہے وہ کم ملتی ہے۔ اس دور میں بھی بزرگوں کا عموماً جعلی پیروں کا خطاب دیکھیں، بدنام کرنے والے مہمیں زور پکڑ رہی ہیں، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جن میں بدعقیدہ لوگوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ وہی بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کی عظمت کے منکر ہوتے ہیں، اور نہ وہ کسی کے مرید ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی کسی ولی اللہ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جن سے نیک انسان سے آپ جب علاج کرواتے ہیں تو آج کل کے جو عالم ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر بدعقیدے سے بچنے کے لیے جعلی پیروں کے اس دور میں جو جعلی مریضوں کو بھرمار، جعلی مریض عموماً پڑھے لکھے اور موقع شناس ہوتے ہیں۔ جعلی مریض بڑی لگن اور محنت سے علاج کروانے آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا علاج ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی جادو وغیرہ نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے عالموں کے پاس چلے جاتے ہیں ہمارے اوپر کچھ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، جب تویزات آپ بزرگوں سے لینے جاتے ہیں، پاس جاتے ہیں، تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تندرست ہوں گے، اور تو ہم تو بہت خدمت کریں گے آپ کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو پھر آپ صحیح ہوتے ہو، اور ہمیں آرام آ گیا اس لیے اب معالج کو روپے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ وقتی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہے، آپ صحیح ہوئی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں دفع کرو۔ وہ ارواح خبیثہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، اور اس لیے پھر آپ چڑچڑے غصے پن میں آ جاتے ہیں، آپ علاج کروانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ جادو کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کی آخری قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر جادو کا مریض بیمار رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن پہ اوپر اثر ہوتا ہے جادو کا، وہ اس کے آہستہ آہستہ آمدنی کا سبب بھی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ علاج کرواتا نہیں ہے مریض، ڈاکٹروں کے پاس سائنس میڈیکل مانتی جادو ہے نہیں، مطلب ہے وہ سائیکو کی مریض نے بھی یہ دماغ اس کا یہ ہے، مطلب ایسے ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو جادو کے مریض ہیں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بل کیا ہوتا ہے، آمدنی کے اسباب ختم ہوتے جاتے ہیں، مریض اور اس کے گھر والے وہ بڑی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، 2 وقت کا کھانا مشکل میں ملنے لگ جاتا ہے، وہ ہمیشہ مقروض ہو جاتا ہے، اس بیچارے کے پاس معالجوں کے لیے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اگر معالج کہیں دور ہو تو مریض بس کرایہ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بے لوث خدمت کرنا ہر روحانی معالج پر لازم ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا کوشش کریں کہ اس کی مدد کرے، روحانی مدد کرے، اور یہ نہ سمجھیں کہ جادو کا آپ علاج کروا رہے ہیں تو یہ وقتی ہم سے ختم ہو گیا، نہیں، اس کے اثرات آپ کے علاج کروانے کے بعد بھی کافی عرصہ رہتے ہیں، سالوں سال رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے روحانی جس سے علاج آپ کروا رہے ہیں تو اس سے رابطہ آپ نے جاری رکھنا ہے، اور یہ سوچ لیں کہ اس کا علاج ہے اور ممکن ہے، اور اگر آپ علاج نہیں کروائیں گے پھر آپ مشکلات میں گزریں گی، اور جادو تو ہے، برحق ہے، اور جادو ہوتا ہے۔ لوگ تویزات کے ذریعے کھلاتے ہیں، پلانے والے تویزات جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اثر کرتے ہیں، اور پھر جب جادو آپ کے اوپر ہوتا ہے آپ کے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، گھر میں مسئلے۔ اس لیے اس کو پراپرلی ایک پیریڈ ہوتا ہے،
آپ جتنا اس کو آگے لیتے جائیں گے اپنے جادو کو، یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، دوسروں کے پاس جائیں گے وقتی آرام آ جائے گا، لیکن جو جادو اگر صحیح مانے، اب نئی ویڈیو جو میں بناؤں گا کہ جادو ہوتا کیسے ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ نیکسٹ میں جو آپ کو ویڈیو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا پراپر میرا مقصد یہ تھا کہ اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن علاج لمبا ہوتا ہے۔ جب آرام آنے لگتا ہے تو بندے کہتے ہیں جی بس ہمارے آرام آ گیا ہے، یہ تو بابا جی تو پیسے لوٹنے کے چکروں میں ہمیں کہتا ہے جی علاج کرواتے رہو کراتے۔ میں آج پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علاج کروانے کے بعد بھی اس کے اثرات رہتے ہیں، سالوں سال اثرات رہتے ہیں، اور درمیان میں اگر کچھ فرق آنے لگا ہے تو آپ کو ارواح خبیثہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، کہتے ہیں تو صحیح ہو گیا، پھر وہ آپ کو علاج جس آپ روحانی شخصیت کے پاس آپ دم یہ وغیرہ یا تعویذات وغیرہ لے رہے ہیں ان سے آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، آپ علاج ہی نہیں کروائیں گے، پھر اینڈ کیا ہوگا، زندگی سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کا پراپر علاج ہے، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جادو ہوتا کیسے ہے، جادو کی ابتدا کیسے ہوئی۔ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں جلدی بناؤں گا، انشاءاللہ میں پورے 10 آپ کو ویڈیو بنا کے پورے جادو کی ہسٹری، جادو شروع کب سے ہوا، ساری حقیقت انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ اثر کب کب کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، صاحب زیادہ پیر ثانی سے